نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت، گویا کہ نماز کا وقت یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے وقت ہی پڑھنی ہے، عصر کا وقت، عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کو مقررہ وقت پر ہر بندے کے ذمہ فرض کی۔ وقت کا ہونا نماز کے لیے یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لے، عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لے۔ اچھا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ چلو ظہر کی نماز قضا ہو گئی، جا کے عصر میں پڑھ لے، مغرب کی نماز میں دیری ہو گئی اور قضا ہو گئی تو جا کے عشاء میں جا کے پڑھ لے۔ لیکن پتہ نہیں یہ کون سا جو ہے نا وہ ہے نیا ایک کنسیپٹ ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ عصر کی نماز کو ابھی کس میں پڑھ لو، ابھی ٹائم آیا ہی نہیں ہے، وہ ٹائم آیا ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں بھائی ظہر کے ٹائم میں عصر بھی پڑھ لو، مغرب کے ٹائم میں عشاء بھی پڑھ لو۔ ایسے تو کوئی نہیں ہے، شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جمع بین الصلاتین کا ہے، ایک تو عذر میں ہے، یعنی عذر ہے، بارش اتنی زیادہ ہے، لیکن نا یہ عذر بھی نا مطلب ہے عسکری 14 میں تو کم از کم قابل قبول نہیں ہے۔ ادھر اگر بہت زیادہ بارش ہو تو کیا ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، یعنی گاڑی ہے، دیہات ہے، گاؤں ہے، جہاں جناب وہ بجلی کا لائٹ کا انتظام نہ ہو، جب زیادہ بادل ہو، تیز بارش ہو تو بندے کے لیے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں پھر وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیمات ہے کہ بھئی مسجد میں ایک بندہ اعلان کرے کہ صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو مطلب ہے خاص حالات ہے، لیکن ہم نے ان خاص حالات کو بس وہ ابھی اگر میں نے اسلام آباد بھی جانا ہے وہ جی بس ٹھیک ہے، وہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لو، اور پھر کیوں کدھر جانا ہے، جی اسلام آباد جانا ہے۔ بھائی شریعت نے جس حد تک انسان کے لیے آسانیاں دینی تھی شریعت نے دے دیے۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہاں اگر مطلب ہے آپ کو ٹائم کی کمی ہے یا ٹائم کا وہ ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جمع بین الصلاتین کی، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سفر پہ جا رہے تو آپ ظہر کو اینڈ پہ لے جائے، آخری 5 منٹ آپ اترے، آخری 5 منٹ میں ظہر پڑھ لے، اور جیسے ہی آپ کی ظہر ختم ہو 1 آدھ منٹ کا انتظار کر لے، آپ کے عصر کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا ایک تصور ہے نا، ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، بھئی ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی بات ہے، مغرب اور عشاء کے جمع کرنے کی بات ہے، یہ باقی نمازوں کو جمع کرنے کی بات کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے وقت میں بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جہاں نماز نہ ہوتی ہو، اس لیے اس کو اینڈ پہ لے آؤ۔ اس کو اگر ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں پڑھنے کی گنجائش ہوتی شریعت میں تو پھر یہ فجر کی نماز کا کیا قصور ہے، اس کو بھی عشاء کے ساتھ پڑھ لے بندہ، یا پھر جو ہے نا وہ عشاء کو فجر کے ساتھ پڑھ لینا، لیکن وہاں بیچ میں فاصل ہے، اس لیے چونکہ ان دو نمازوں میں۔ اچھا پھر ظہر کو آپ مغرب کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یا عصر کو عشاء کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دیکھو یہاں 2 نمازیں، صرف 2 نمازیں ظہر اور عصر، کیونکہ دونوں کا ٹائم یہ ختم ہوتا ہے یہ داخل ہوتا ہے، مغرب عشاء یہ ختم ہوتا ہے یہ داخل۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صورتاً جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے، یہ نماز اپنے وقت میں، وہ نماز اپنے وقت میں ہے، لیکن شکل اور صورت اس کی ایسی بنی کہ جیسے ایک وقت میں پڑھی گئی ہے۔ تو جمع سوری ہاں جہاں ہے اجازت، عرفہ میں ہے
صاف ستھرے الفاظ میں ہے، عرفہ میں ہے، مزدلفہ میں ہے، اور وہ شریعت کا حکم ہے۔ اب اگر وہاں کوئی بندہ الگ الگ کر کے نماز پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے، یعنی اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے ظہر کو اپنے ٹائم میں پڑھنا ہے اور عصر کو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یا مزدلفہ میں کہتا ہے کہ میں نے ہر اپنے اپنے ٹائم میں نماز پڑھنا ہے، تو اس کی نماز نہیں، کیونکہ وہاں شریعت کا حکم ہوا ہے۔ تو وقت کا ہونا